قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ قربانی کا سب سے پہلا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. قربانی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. ہم قربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے قربانی کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. قربانی ایک عظیم باپ کی اپنے عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے جب انہوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے، اپنے لختے جگر، اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر جب وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا. ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو تمہارے دل کا جذبہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کس حد تک قربانی دے سکتے ہو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی. امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت بڑا تھا، امتحان بہت سخت تھا. ہماری یہ قربانی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن گوشت کھانے کے سلسلے میں اپنے بچوں کے اوپر ہم کشادگی کر سکیں، جس دن کوئی روک ٹوک نہ ہو. ایک ایسا دن ہو جہاں جس دن گھر پریوار والے جی بھر کے گوشت کھائیں. اور قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو عام دنوں میں اچھے کھانے سے محروم ہوتا ہے، غریب طبقہ ہے، فقیر طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، سال کا یہ ایک دن اس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہو. تو یہ سارے قربانی کے مقصد ہیں. کیا اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا وہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ ابھی اس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. کیا وہ قربانی کے جانور کا پیسہ کسی سے قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ بعد میں دینے کی طاقت رکھتا ہے تو قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے. اگر اس کو اس کی طاقت ہے کہ بعد میں اپنا قرضہ چکا دے گا تو ٹھیک ہے، قربانی قرضہ لے کر کے کرے، مگر یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، چاہے تو کرے. قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے استفرحوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط. اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، وہ قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام کریں گے. مگر یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا چاہیے، موٹا تازہ جانور خریدنا چاہیے، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام موٹا تازہ جانور، اچھا ہٹا کٹا جانور خریدتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو جو
عظمت دے گا, ان کی تعظیم کرے گا, تو اس کا مطلب کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے. تو قربانی بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے, اللہ کی ایک نشانی ہے, لہذا قربانی کا جانور موٹا تازہ لینا چاہیے, خریدنا چاہیے. کس طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے؟ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا, اربعن لا تجوز فی الاضاحی, 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. 4 طریقے کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. کون کون سے؟ الاوراء بین عورها, ایسا جانور جو کانا ہو اور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے. والمریضۃ بین مرضها, جانور بیمار ہو اور بالکل کلیئر لگ رہا ہو کہ یہ بیمار ہے. والکثیر والعرجاء بین ضلعها, اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. والکثیر التی لا تنقی, اور ایسا کمزور جانور جس کے اندر کچھ ہو ہی نہ, کوئی دم نہ ہو, کوئی گودا ہی نہ ہو. اس سے پتا چلا کہ یہ 4 طریقے کے جانور قربانی ان کی جائز نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو الگ بات ہے, لیکن کوئی واضح عیب ہے, بڑا عیب ہے, ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے. قربانی کے جانور کا دتا ہونا, 2 دانت والا ہونا ضروری ہے. شریعت نے جانور کی عمر نہیں طے کی. لا تذبحوا الا مسنۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو. یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ بچے کو بھی آپ بھیج دیں جانور کی مارکیٹ میں تو وہ صحیح جانور لے کر آئے گا. ورنہ جانور بیچنے والے, جانور رہے گا 6 مہینے کا, وہ بتائیں گے 1 سال کا, ان کی بات کا تھوڑی بھروسہ ہوتا ہے. تو شریعت نے عمر نہیں بتائی, شریعت نے پہچان بتا دی کہ جانور کا 2 دانت والا ہونا ضروری ہے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر 2 دانت والا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو 2 دانت سے کم کا بھیڑ کا بچہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے, بھیڑا کا بچہ, اگر وہ 1 سال کا ہو چکا ہے, اگرچہ اس کو 2 دانت نہ ہو, اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اس کی قربانی کبھی بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اس کے لیے 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے بھیڑا کے بچے کے لیے. قربانی کس کس جانور کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 8 جانوروں کا نام لیا ہے. 8 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ بکری بکرا, بھیڑا بھیڑی, گائے بیل, اونٹ اونٹنی. بھیڑا بھیڑی میں دمبا دمبی بھی شامل ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھینس کی قربانی عام طور سے ہوتی ہے, کیا بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے؟ بھینس کو بعض علماء نے گائے کی جنس سے مانا ہے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے, لیکن ہم جانتے ہیں, تجربہ یہ بتاتا ہے, مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ گائے الگ ہے, بھینس الگ ہے. دونوں کا گوشت الگ ہے, دونوں کا دودھ الگ ہے, دونوں کا مزاج الگ ہے, بالکل دونوں الگ نسل ہے. لیکن بہت سارے علماء نے گائے کی جنس میں سے بھینس کو مانا ہے. اس لیے ہم بھینس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے, اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. عبادت میں اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہو. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی, اس لیے انہی 8 جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. کیا گابھن جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت عیب مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی آپ نہ کریں, مگر یہ حرام نہیں ہے. گابھن جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, حرام نہیں ہے. آپ نہ کریں, آپ کی طبیعت اور مزاج کی بات ہے. شرعی مسئلے کی اگر آپ بات کریں, حدیث کی روح سے, حدیث کی روشنی میں جائز ہے. قربانی کب
سے کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی بقرعید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ بقرعید کی نماز کے پہلے اگر آپ نے قربانی کی تو بھی نہیں ہوگی، 13 ذی الحجہ کے دن سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے کی تو بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آج کے دن سب سے پہلا کام ہم سب کو نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ہے، تو جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس نے بس اپنے گھر والوں کے لیے گوشت رکھا ہے، گوشت پیش کیا ہے، قربانی نہیں کی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی سے پہلے قربانی کر لی اور اب میرے پاس دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے جو ابھی دتا نہیں ہے، ادنت ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر لو، تمہارے بات کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بقرعید کی نماز کے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ 13 تاریخ تک، قربانی کا 4 دن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں گنتی کے چند دنوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بقرعید کا دن ہے اور بقرعید کے بعد 3 دن ہیں، ٹوٹل 4 دن ہیں، اور یہاں اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لینا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ سنن کبریٰ بیہقی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایام تشریق کے بارے میں، 11، 12، 13 کے بارے میں، ایام و ذبح، یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے وفی کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی۔ ایام تشریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 11، 12، 13، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ تو بقرعید کے دن تو قربانی کا ہی ہے، اس کے علاوہ 11، 12، 13، یہ ٹوٹل 4 دن قربانی کے ہیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک سینگ دار دمبا لایا جائے، سینگ والا دمبا لایا جائے، یطؤ فی سوادن، جس کے پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، پیر کا حصہ کالا ہو، پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو۔ ایسا جانور لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ حلم المدیہ، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ چھری کو پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو۔ حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو لٹایا اور پھر آپ نے ذبح کیا۔ ذبح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ تیرے نام سے یہ قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے دمبے کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے پہلو پر اپنا پیر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ قربانی کرنے کے ٹائم دعا کیا پڑھیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی۔ یہ دونوں دمبے جو تھے چتکبرے تھے اور کھسی کیے ہوئے تھے، کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے۔ کھسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دمبے کی قربانی کی۔ دونوں کا رخ آپ نے قبلہ کی طرف کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
अला मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ पढ़ी कि अय अल्लाह ये कुर्बानी तेरी तरफ से है और तेरे लिए है। व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही, ये कुर्बानी मोहम्मद की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से है। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की। ये लंबी दुआ है, अगर आपको याद है आप पढ़ लीजिए, याद नहीं है सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के भी आप कुर्बानी कर देंगे, आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। कुर्बानी के सवाब में कोई जरूरी क्या है, कंपलसरी क्या है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेना ज़बा के वक्त जरूरी है। अगर आप अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो आप ये पूरी दुआ ना पढ़ करके, अगर आपको ये याद नहीं है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व अहले बैती, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व अहले बैती, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके आप कुर्बानी कर दें, ज़बा कर दें। क्या पूरे एक परिवार की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? अब परिवार से या फैमिली से मुराद क्या है? किसी बाप के 4 लड़के हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, चारों का कारोबार अलग है, या कारोबार अलग नहीं है लेकिन चारों का किचन अलग है, चारों अलग अलग रहते हैं, तो वो 4 फैमिली मानी जाएगी, वो 4 फैमिली मानी जाएगी। एक फैमिली की तरफ से, पूरी एक फैमिली की तरफ से एक जानवर किया जा सकता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसी होती थी? तिर्मिज़ी की सही रिवायत है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बड़े मशहूर साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में लोग एक बकरी की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से करते थे और उसी में खाते थे, खिलाते थे। बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में फ़ख्र मबाहात करना शुरू कर दिया। तो कुर्बानी में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, नुमाइश नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। मैं 50 जानवर लाया, मैं 40 जानवर लाया, बहुत सारे लोग इसको फखरिया बयान करते हैं, गलत है मेरे प्यारे भाइयों। हमारी कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो हम खाते हैं, खून तो नाली में बह जाता है, सारी चीजें हम खाते हैं और कहते हैं कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हकीकत में अल्लाह के लिए कुर्बानी जो हम करते हैं ना, वो जानवर का कोई सामान अल्लाह के नहीं पहुंचता है, वो हमारे दिल का तक़वा अल्लाह के यहाँ पहुंचता है। अल्लाह ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे दिल का तक़वा पहुंचता है। कुर्बानी करने के टाइम जानवर को बहुत तकलीफ के साथ ज़बा करना सही नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है कि पहले छुरी को तेज कर लो, और छुरी को भी तेज करने में यह बताया कि जानवर के सामने छुरी मत तेज करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ले शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा, जब जानवर को ज़बह करो तो अच्छी तरीके से ज़बह करो। वलयुहिद्द अहदुकुम शुफ़रतहु, और अपनी छुरी को तेज कर लो। फलयुरिह ज़बीहतहु, ताकि जानवर को आराम पहुंचे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ एक आदमी के पास से, वो जानवर की गर्दन पर पैर रख करके छुरी को तेज कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जानवर की गर्दन पे पैर रखे हुए जानवर छुरी को देख रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला क़ब्ल हाज़ा, ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, क्या तुम 2 बार मारना चाहते हो इस जानवर को? तो जानवर के सामने छुरी तेज करने का मतलब कि हम उसको मारने के पहले तकलीफ दे रहे हैं। और यह भी मुनासिब नहीं है कि एक जानवर की कुर्बानी हो रही है वहीं पर दूसरे जानवर को खड़ा रखा जाए। हो सके तो उससे दूर रखा जाए कि उसकी आवाज भी दूसरे जानवर तक न पहुंचे। जानवरों के अंदर भी शऊर होता है, जानवरों के अंदर भी एहसास होता है। हमारी शरीयत
بہت حساس شریعت ہے. ایک جانور کے شعور اور احساس کا بھی خیال کرنے کی تعلیم دی ہماری شریعت. تو جانور کو تڑپا. ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے, کوئی غیر مسلم ہے اپنے عبادت خانے میں جانوروں کی بلی چڑھا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے, اور اتنی بے دردی سے ان کو اوپر سے مار کے ان کی گردن الگ کر رہا ہے کہ دیکھ کے آدمی کا دل کانپ جاتا ہے. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. ہمارے یہاں ایک جانور کو اگر ذبح کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا تو اس کے اندر بھی انسانیت کی تعلیم دی گئی, اس کے اندر بھی جانوروں کی طرح مارنے اور کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی میں بتاؤں گا کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو طریقہ شریعت نے بتایا وہ سب سے بہترین طریقہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹ نے مشینیں لگا کر کے چیک کیا کہ جانور کو جب گولی سے مارا جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا اسلامی طریقے سے چھری چلا کے ذبح کیا جائے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اصل میں جو شریعت نے ذبح کا طریقہ بتایا, جو چار رگیں کاٹی جاتی ہیں ذبح کے ٹائم, ایک تو یہ کھانے کی نلی ہے, اور ایک سانس کی نلی ہے, اور دو خون کی نلی ہے دائیں بائیں. یہ چار رگیں کٹنا ضروری ہیں ذبح کے ٹائم. ایک یہ موٹی والی رگ ہے کھانے کی نلی, میدے کی نلی, ایک سانس کی نلی ہے, اور دو دائیں بائیں خون کی نلی ہے. تو جو خون کی نلی ہوتی ہے اسی سے دل سے خون کی سپلائی دماغ کو ہوتی ہے. جیسے ہی ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور یہ چاروں رگ کٹ جاتی ہے تو تکلیف کا احساس وہ ایک سیکنڈ میں, جیسے ہی ہم نے چھری چلائی اور چاروں رگیں کٹ گئی, تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ جو جانور تڑپتا ہے نا, وہ درد سے نہیں تڑپتا ہے, وہ خون کا جو سرکولیشن بند ہو جاتا ہے اور سارا خون اس کا باہر نکلنے لگتا ہے, اس کی وجہ سے بدن چھٹپٹ آتا ہے. جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ مشینیں لگا کے چیک کیا ہے ڈاکٹروں نے کہ جتنی تکلیف, زبردست تکلیف گولی چلا کے جانور کو مارنے سے ہوتی ہے, جھٹکے سے ہوتی ہے, یا مشینوں سے کاٹنے سے ہوتی ہے, وہ اسلامی طریقے سے ذبح کرنے سے نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بھی بتایا ہے وہ جانور کے شعور اور احساس کو سامنے رکھ کر کے بتایا گیا. قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے میں بانٹ دینا چاہیے. ایک حصہ خود کھانا چاہیے, ایک رشتہ داروں کو دینا چاہیے, اور ایک غریبوں کو بانٹنا چاہیے. ایسی کوئی قید نہیں ہے, ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ قربانی کے 3 حصے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو و تصدقوا وادخروا, کھاؤ, صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو. آپ نے عام اجازت دی ہے. اگر آپ قربانی کا پورا گوشت اکیلے کھا جائیں, آپ کا معدہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ پورا بکرا اکیلے کھا جائیں تب بھی شرعی طور پر حرام نہیں کہا جائے گا, مگر یہ قربانی کے مقصد کے خلاف ہے. آپ قربانی کریں اپنے پڑوس کا, اپنے ان رشتہ داروں کا جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں سے گوشت آیا وہی گوشت بھجوائیں گے. اچھا فلاں جگہ سے نہیں آیا, ارے اس نے نہیں بھیجا تو ہم کیوں بھیجیں؟ یہ جو ادلا بدلی کا کھیل ہے نا, اس کو بند کر دیجیے. قربانی ادلا بدلی کرنے کے لیے نہیں ہے. قربانی میں ان لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیے جو استطاعت کی نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے. اپنے رشتہ دار میں, اپنے پڑوس میں بھائی ظاہر سی بات ہے جو قربانی کر نہیں سکا وہ گوشت کہاں سے بھجوائے گا دوسرے کے یہاں, تو اس کے یہاں اس کا زیادہ حق ہے. تو قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ایسی کوئی قید نہیں. آپ کھائیے بھی, غریبوں کو بھی کھلائیے, رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے, تمام چیزیں جائز ہیں. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. تم اگر غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی کرو, اللہ منع نہیں کرتا ہے.
اگر وہ تم سے دشمنی نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر سے تمہیں نہیں نکالتے، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، تحفہ تحائف دو، اسلام میں منع نہیں ہے۔ مگر کسی غیر مسلم کے بارے میں اگر یہ پتا ہو کہ وہ گوشت کھا کے شراب پیتا ہے، ایسے غیر مسلم کو آپ گوشت نہیں دیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر شک بھی ہو کہ یہ شراب پیے گا، اس کو مت دیجیے، حکمت کے ساتھ ٹال دیجیے۔ قربانی کے چمڑے کا کیا کریں؟ قربانی کے چمڑے کی جو بھی قیمت ہے صدقہ کر دیجیے۔ قربانی کے چمڑے کو بیچ کر کے اگر آپ اپنے استعمال میں لے آئے، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو قربانی کا چمڑا بیچ کے خود استعمال کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو قصائی ہوتا ہے، قصائی کو اجرت میں گوشت اور چمڑا نہیں دے سکتے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قربانی کے گوشت کا کوئی بھی حصہ میں قصائی کو، قصاب کو بطور اجرت نہ دوں۔ ہاں، قصائی کو آپ نے اجرت دے دی، اب آپ الگ سے اپنی طرف سے کچھ گوشت دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے اجرت میں کوئی کمی مت کیجیے، مزدوری میں کوئی کمی مت کیجیے۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، کیا ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، صحابہ کرام ہم سے زیادہ نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں بہت آگے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی مرتے تھے، ان کے ماں باپ بھی مرتے تھے، ان کے بھائی بہن بھی مرتے تھے۔ ایک بھی صحابی سے ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی میت کی طرف سے الگ سے قربانی کی ہو۔ آپ اپنی قربانی میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، اس قربانی کو میری طرف سے، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم ابا جان کی طرف سے قبول فرما۔ کافی ہے۔ آپ اپنے میت رشتہ دار کو شامل کر سکتے ہیں۔ الگ سے آپ کسی میت کی طرف سے ایک جانور لائیں کہ یہ ابا کے نام کا جانور ہے، یہ دادا کے نام کا جانور ہے۔ کہیں کہیں تو اللہ کے رسول کے نام سے بھی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ سب غلط ہے، یہ دین میں نیا کام ہے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی اگر کوئی کر دیتا ہے تو کر لے، اس کا پورا گوشت صدقہ کر دے، مگر میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی جس کا ثبوت ہمیں اللہ کے رسول سے نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا۔ ہمیں صدقہ ہی کرنا ہے، ہم گوشت، قربانی کے گوشت کو صدقہ کر دے ابا کے نام سے، صدقہ تو کر ہی سکتے ہیں مردے کے نام سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن ہم پورا ایک جانور لائیں کہ یہ میت کی طرف سے قربانی کریں گے، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ کیا قربانی کے جانور کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو نہیں کھانا چاہیے؟ آج کل انٹرنیٹ پر ایک حدیث بہت گھوم رہی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے انٹرنیٹ کو بہت بڑی دلیل مان لیا ہے، انٹرنیٹ پر کوئی بات سن لیتے ہیں۔ آج کل روز میرے پاس فون آ رہا ہے، مولانا عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ سعودیہ کے حساب سے رکھیں گے یا یہاں کے حساب سے رکھیں گے؟ یہ مسئلہ بہت پیدا ہو رہا ہے۔ عرفہ کا روزہ جانتے ہیں نا آپ؟ عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا مسئلہ لوگوں نے نکالا کہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آیا ہے، اور عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا میدان۔ تو حاجی لوگ جس دن عرفات کے میدان میں جائیں گے اسی دن ہم لوگ یہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حاجی لوگ عرفات کے میدان میں کب جاتے ہیں؟ یہاں جتنے حاجی لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد جاتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد نکل جاتے ہیں عرفات سے۔ اور روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ صبح فجر کے ٹائم سے۔ یعنی عرفات میں حاجیوں کے جانے سے اور روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دنیا کی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، وہاں اس دن بقرعید ہوتی ہے، تو کیا وہ بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تیسری بات،
یہ تو ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ سعودی عرب سے انڈیا میں 1 دن کا فرق ہے چاند میں، یا سعودی میں عرفات میں کب لوگ جا رہے ہیں، یہ تو ترقی کے بعد پتا چلا۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو کیا دنیا میں کسی کو پتا تھا؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنا ڈیولپ تھی کہ پتا چل جائے کہ حاجی لوگ کب عرفات کے میدان میں گئے؟ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ عرفہ کے روزہ کا تعلق عرفات سے ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 1200 سال سے 1300 سال سے لگاتار پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا، سب کا روزہ گڑبڑ ہو گیا۔ آدمی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے میرے بھائیو۔ عرفہ کا روزہ ہر ملک کے لوگ اپنے یہاں کے علاقے کے حساب سے، چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے۔ یہ سب انٹرنیٹ کی دین ہے، یہ سب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ، الگ الگ لوگ الگ الگ رائے پیش کر رہے ہیں۔ اب آج کل ایک مسئلہ چلا ہے، اجڑی نہیں کھا سکتے، جانور کی پیشاب کے پاس کا حصہ نہیں کھا، پیشاب کا جو مقام ہے شرمگاہ کے پاس کا، جانور کی شرمگاہ کے پاس کا جو مقام ہے وہ سب نہیں کھا سکتے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ بہتا ہوا خون جو ہے جانور کا، اس کے علاوہ بدن کا، اس کی کھال کو چھوڑ کر کے بدن کا تمام حصہ جو آپ کھا سکتے ہیں کھا لیجیے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کہیں کوئی منائی موجود نہیں ہے۔ آخری بات، بقرعید کا یہ تہوار آپ منا رہے ہیں، 2 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے۔ بقرعید کے قربانی کے جانوروں کا فوٹو کھینچ کر کے، قربانی کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ بالکل مت ڈالیے۔ ہر آدمی کا فیس بک اکاؤنٹ، ہر آدمی کا واٹس ایپ اکاؤنٹ آج ٹریک ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کی پروفائل پر حکومت کی نظر ہے۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بعد میں پریشان ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو قربانی کو پسند نہیں کرتے، جو قربانی کے خلاف ہیں۔ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم قربانی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا؟ اگر ہم نے فوٹو کھینچ بھی لیا، اس کو کہیں شیئر نہ کریں۔ دوسری بات، قربانی کے بعد جو قربانی کے جانور کے فضلات ہوتے ہیں، اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے، اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھیے جو اس کی پراپر جگہ ہے۔ ادھر ادھر جانوروں کی ہڈیاں پھینک دینا، اس کے فضلات پھینک دینا، جس کی وجہ سے بعد میں حکومت کی طرف سے جب وہ گندگی لینے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں تو وہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں، اور جب وہ سڑتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے، ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں اس سے۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں بقرعید کے تہوار پر کہیں کہیں کہ ہم جب کسی محلے سے گزرتے ہیں تو ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں، ہمیں برا لگتا، ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ سوچئے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو یہ نہیں کھاتے، جو ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ قربانی کے فضلات وغیرہ ایسی جگہ پر نہ پھینکیں جہاں عام راستہ ہو، یہاں سے غیر مسلم وغیرہ بھی گزرتے ہوں، اور ایسے ٹائم نہ پھینکیں کہ وہ رہ جائے، سڑ جائے، ادھر ادھر نہ پھینکیں کہ وہ گندگی کا سبب بنے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، بقرعید کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہی 2 تہوار ہمارے ہیں۔ بقرعید کے تہوار پر ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں تہوار منانے کی اجازت دی، ہم کھائیں کھلائیں، دوستوں کو دعوت دیں، لیکن ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے ملک میں تمام اہل اسلام کو امن و سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ یہ تہوار منانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق دے۔ جو ہمارے بھائی اس وقت حج کے سفر پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی زندگی میں کم از کم ایک بار سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے روزی روٹی کے مسائل کو حل فرمائے، ہمارے ملک کے ماحول کی امن اور چین کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔